بلوچستان کے ضلع شیرانی میں چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے حملہ اور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لوگوں نے سنت ابراہیمی احسن طریقے سے انجام دی ہے۔ عید پر بڑے شہروں بالخصوص لاہور میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور انتظامیہ کے ان اہلکاروں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے عید قرباں اپنے پیاروں سے دور اور فرائض کی انجام دہی میں گزاری اور اپنے شہر کو تعفن اور گندگی سے پاک رکھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اعلان کیا کہ مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نے واضح پیغام میں کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا ہے۔ الیکشن میں اگر اللہ نے کسی اور کو موقع دیا تو ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ اگر تم اور میں کو چھوڑ کر ہم نہ بنے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ نئے فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع۔ زیادہ آمدن والی بڑی کمپنیوں اور افراد پر سپر ٹیکس نافذ کر دیا گیا۔ فائنانس بل کے نفاذ کے بعد سپر ٹیکس کے لیے انکم سلپ 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی گئی۔ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ بینکنگ کمپنیوں اور بڑے شعبوں میں 30 کروڑ سے زیادہ آمدن پر بھی 10% سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ پی آئی اے کا حج واپسی آپریشن آج دوپہر شروع ہوگا۔ پہلی پرواز حجاج کو لے کر آج دوپہر سعودی عرب سے رواں کراچی پہنچے گی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ بعد از آپریشن 2 اگست تک جاری رہے گا۔ پرواز پی کے 832 جدہ سے پیر کی دوپہر 3:35 پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی، جہاں پی آئی اے کی چیف آپریٹنگ افسر امان اللہ قریشی حجاج کو کراچی ایئرپورٹ پر ویلکم کریں گے۔ صدر عارف الوی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ انہوں نے پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر یورپی یونین نے شدید رد عمل دیتے ہوئے واقع کو جارحانہ عمل اور اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ یورپی یونین نے اپنے رد عمل میں کہا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ یورپی یونین مذہبی عقیدے اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے کھڑی ہے۔ نسل پرستی، نفرت انگیزی، عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے کہا کہ نجف سیٹھی اور محسن بیگ نگران وزیر اعظم کے لیے زیر غور نہیں۔ لندن میں صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ شریف خاندان سے رابطے میں ہیں۔ بھیرا میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، دوائی لینے جانے والی ماں، بیٹا اور چچا زاد بھائی جاں بحق ہو گئے۔ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعہ بھیرا کے نواحی علاقے جھادا میں پیش آیا، جہاں آصف اپنی والدہ انصر بی بی اور چچا زاد سعید کے ہمراہ موٹر سائیکل پر دوائی لینے چک مبارک جا رہا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ مانگتے ہوئے کہا کہ نیٹو اتحاد یوکرین کے بارے میں واضح موقف اختیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین چاہتا ہے کہ جنگ کے بعد نیٹو میں شمولیت اختیار کر لے۔
اور ایشیا سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں چوتھے دن کا کھیل ختم ہو گیا 371 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم نے 4 وکٹ پر 114 رنز بنا لیے۔ انگلینڈ کو جیت کے لیے ابھی بھی 257 رنز درکار ہیں، جبکہ آسٹریلیا کو جیت کے لیے صرف 6 وکٹس کی ضرورت۔ انگلینڈ کے بین ڈیکٹ اور بین سٹوکس کریز پر موجود۔ اور معروف اداکارہ محو حیات نے اسلاموفوبیا اور اینٹی کرپشن پاکستان اسٹیریوٹائپ پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے کمپنی کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ UK میں اپنی نئی فلم کمپنی پنک لاما فلمز کھول رہی ہیں، جو پاکستان سمیت بین الاقوامی پروجیکٹس پر کام کرے گی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع شروانی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کو چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے دانا سر میں واقع چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ عبدالقدوس کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز پختہ عزم و حوصلے کے ساتھ ملک و قوم کا تحفظ یقینی بنا رہی ہے۔ آپ کو بالکل بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے ضلع شرانی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے دانا سر میں واقع چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ عبدالقدوس کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز پختہ عزم و حوصلے کے ساتھ ملک و قوم کا تحفظ یقینی بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لوگوں نے سنت ابراہیمی احسن طریقے سے انجام دی۔ عید پر بڑے شہروں بالخصوص لاہور میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور انتظامیہ کے ان اہلکاروں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے عید قربان پر اپنے پیاروں سے دور رہ کر فرائض کی انجام دہی کی اور اپنے شہروں کو تعفن اور گندگی سے پاک رکھا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے انتظامیہ کی آواز پر لبیک کہا اور تعاون سے یہ سب کچھ ممکن بنایا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لوگوں نے سنت ابراہیمی احسن طریقے سے انجام دی ہے۔ عید پر بڑے شہروں بالخصوص لاہور میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور انتظامیہ کے ان اہلکاروں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے عید قربان پر اپنے پیاروں سے دور فرائض کی انجام دہی میں گزاری اور اپنے شہروں کو تعفن اور گندگی سے پاک رکھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اعلان کیا کہ مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف نے واضح پیغام میں کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں اگر اللہ نے کسی اور کو موقع دیا تو ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ اگر تم اور میں کو چھوڑ کر ہم نے پاکستان ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ IMF سے معاہدہ راتوں رات مہنگائی کم نہیں کرے گا۔
مہنگائی سے انکار کرنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ چیئرمین سینٹ خود کہا کرتے ہیں کہ امارات میں اضافے کا بل واپسی میں لے لیں گے۔ IMF پروگرام گھی یا مٹھائی نہیں، معیشت کو استحکام دینے کے لیے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ مدت پوری ہونے تک حکومت چھوڑ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف نے واضح پیغام میں کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں اگر اللہ نے کسی اور کو موقع دیا تو ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ اگر تم اور میں کو چھوڑ کر ہم نہ بنیں تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ IMF سے معاہدہ راتوں رات مہنگائی کم نہیں کرے گا۔ مہنگائی سے انکار کرنا خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ چیئرمین سینٹ نے خود کہا کہ امارات میں اضافے کا بل واپس لے لیں گے۔ نئے فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ زیادہ آمدن پر اضافی سپر ٹیکس نئے شرح سے نافذ ہو گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی جانب سے ایکٹ آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کردہ سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی گئی ہے، جبکہ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس نافذ ہوگا۔ نئے فائنانس ایکٹ کے تحت بینکنگ کمپنیوں کی 30 کروڑ سے زیادہ آمدن پر بھی 10% سپر ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ 40 سے 50 کروڑ کمانے والی کمپنیوں کو 8% سپر ٹیکس دینا ہوگا، جبکہ 35 کروڑ سے 40 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس شرح 4 سے بڑھا کر 6% کر دی جائے گی۔ سالانہ 30 کروڑ سے 35 کروڑ روپے آمدن پر 4% سپر ٹیکس شرح برقرار رہے گی۔ 25 کروڑ سے 30 کروڑ آمدن پر 3% سپر ٹیکس شرح لاگو رہے گی۔ نئے فائنانس ایکٹ کے تحت سالانہ 20 کروڑ سے 25 کروڑ روپے آمدن پر 2% سپر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 15 کروڑ سے 20 کروڑ روپے آمدن پر 1% سپر ٹیکس برقرار رکھا جائے گا، جبکہ سالانہ 15 کروڑ روپے تک آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 0 سطح پر ہی برقرار رہے گی۔ نئے فائنانس ایکٹ میں ایئر لائنز، آٹو موبائلز، بیوریجز، سیمنٹ، کیمیکلز، سگریٹ، تمباکو سیکٹر، فرٹیلائزر، لوہا، اسٹیل، LPG اور ٹرمینل کے علاوہ آئل مارکیٹنگ سمیت آئل ریفائنریز کے شعبے بھی سپر ٹیکس کی کیٹیگری میں شامل ہیں، جبکہ پیٹرولیم، گیس، ادویات اور شوگر ٹیکسٹائل پر بھی 10% سپر ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نئے فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ زیادہ آمدن پر اضافی سپر ٹیکس نئی شرح سے نافذ ہو گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی جانب سے ایکٹ آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کردہ سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دی گئی، جبکہ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس نافذ ہوگا۔ نئے فائنانس ایکٹ کے تحت بینکنگ کمپنیوں کی 30 کروڑ سے زیادہ آمدن پر بھی 10% سپر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ملکی اداروں کے خلاف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو خطوط لکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق جرائم پیشہ افراد نے FATF اور IMF ورلڈ بینک کو ملکی اداروں کے خلاف خطوط لکھے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی معاشی اداروں کو خطوط لکھ کر پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ کچھ فارماسسٹ کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ای میل بھی لکھی گئی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے حکام نے کارروائی کے لیے FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکی اداروں کے خلاف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو خطوط لکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق جرائم پیشہ عناصر اور افراد نے FATF، IMF اور ورلڈ بینک کو ملکی اداروں کے خلاف خط لکھے۔ ذرائع کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی معاشی اداروں کو خط لکھ کر پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा की। उन्होंने पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी की। मज़ीद मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर साइट पर सदर मुमलिकत ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उसे पाकिस्तान और सऊदी अरब की आवाम के दरमियान अजीम रिश्ते की एक नहायत ही खूबसूरत इलामत करार दिया। सऊदी अरब के वली अहद के साथ मुलाकात के मौका पर बनाई गई तस्वीर को समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर करते हुए सदर मुमलिकत ने हफ्ते को एक ट्वीट में कहा कि दो भाइयों के चेहरों को पुररौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल भी अदा किए। उन्होंने पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी। मज़ीद मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सदर मुमलिकत ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब की आवाम के दरमियान एक अजीम रिश्ते की नहायत ही खूबसूरत इलामत को करार दिया। सऊदी अरब के वली अहद के साथ मुलाकात के मौका पर बनाई गई तस्वीर को समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर करते हुए सदर मुमलिकत ने हफ्ते को एक ट्वीट में कहा कि दो भाइयों के चेहरों के पुररौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। दूसरी जानिब स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर यूरोपीय यूनियन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि जारहाना अमल और इश्ताल अंगेज़ी करार देना गलत है। बेहुरमती के वाक़े पर यूरोपीय यूनियन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ऐसा अमल किसी भी तरह हमारी राय की कासी नहीं करता, कुरान करीम की बेहुरमती के अमल को मुस्तरद करते हैं। इलामे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन मजहब या अकीदे और इजहार राय की आज़ादी के लिए खड़ी है। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी और इसके अलावा अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त पर आया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। यूरोपीय यूनियन का मज़ीद ये भी कहना था कि वक्त आ गया है बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम के लिए एक साथ खड़े हो जाएं। ये बढ़ते हुए तनाज़ात को रोकने के मुतरादिफ हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर यूरोपीय यूनियन ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए वाक़े को जारहाना अमल और इश्ताल अंगेज़ी करार दे दिया। बेहुरमती के वाक़े पर यूरोपीय यूनियन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ऐसा अमल किसी भी तरह हमारी राय की अक्कासी नहीं करता, कुरान करीम की बेहुरमती के अमल को मुस्तरद करते हैं। इलामे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के मजहब या अकीदे और इजहार राय की आज़ादी के लिए हर वक्त खड़ी है। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं है। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त पर किया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। यूरोपीय यूनियन का मज़ीद कहना था कि वक्त आ गया कि बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम के लिए एक साथ खड़े हो जाएं। ये बढ़ते हुए तनाज़ात को रोकने का वक्त है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक ने कहा कि नजम सेठी और मोहसिन बेग निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर ज़ेर गौर नहीं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो शरीफ ख़ानदान से राब्ते में हैं। एजाज़ुल हक का कहना था कि वो अगले इंतखाबात में अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी सियासती जमात से इत्तेहाद करेंगे। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक ने कहा है कि नजम सेठी और मोहसिन बेग निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर ज़ेर गौर नहीं हैं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो शरीफ ख़ानदान से राब्ते में हैं। एजाज़ुल हक का कहना था कि वो अगले इंतखाबात में अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक ने कहा कि नजम सेठी और मोहसिन बेग निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर ज़ेर गौर नहीं हैं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो शरीफ ख़ानदान से राब्ते में हैं। एजाज़ुल हक का कहना था कि वो अगले इंतखाबात में अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेंगे।
سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 12 جولائی سے حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مفتاح اور ڈار کے IMF فیصلوں میں رشتہ داری کے علاوہ کچھ فرق نہیں ہے۔ ڈار کے پہلے آنکھیں دکھائی، پھر پاؤں پڑے، 10 مہینے ضائع کیے اور 9 مہینے کے لیے خطرناک ناک رگڑ کے تمام شرائط پر مبنی سٹینڈ بائی معاہدہ طے کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 جولائی سے بجلی سمیت مہنگائی کی نئی لہر آنے والی ہے اور حکومت کی الٹی گنتی بھی شروع ہونے والی ہے۔ موجودہ حکومت، نگران حکومت اور آنے والی حکومت، تینوں حکومتوں نے 9 مہینوں میں IMF کی سخت شرائط پوری کرنی ہیں، 6 ماہ میں $11 بلین واپس کرنے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ مانگتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو اتحاد یوکرین کے بارے میں واضح موقف اختیار کرے۔ یورپی یونین کے صدر اور ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین چاہتا ہے کہ جنگ کے بعد نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی جائے۔ نیٹو کو چاہتے ہیں کہ اس بارے میں جلد اور واضح موقف اپنائیں۔ اس سے پہلے زیلنسکی اور یوکرینی آرمی چیف ویلریڈی زیلورینی نے ہتھیار، گولہ بارود اور لڑاکا ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے مغرب پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین میں روس سے جنگ کا اسلحہ کم پڑنے لگا ہے۔ یوکرین کو F-16 جنگی طیاروں اور پائلٹس کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ادھر امریکی میڈیا نے امریکی CIA ڈائریکٹر ولیم برنٹس کے خفیہ دورہ یوکرین کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ ولیم برنٹس نے صدر زیلنسکی اور یوکرینی انٹیلیجنس حکام سے ملاقات کی ہے۔ ولیم برنٹس کا یوکرین کا یہ سفر ویگنر گروپ کی بغاوت سے ایک روز پہلے ہوا تھا اور ملاقاتوں میں ویگنر گروپ کی بغاوت موضوع نہیں تھا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بھیرا سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر دوائی لینے جانے والے ماں، بیٹا اور چچا زاد بھائی کو کچل دیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ واقعہ بھیرا کے نواحی علاقے جھادا میں پیش آیا، جہاں آصف اپنی والدہ انصر بی بی اور چچا زاد سعید کے ہمراہ موٹر سائیکل پر دوائی لینے چک مبارک جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے اسے کچل دیا۔ حادثے کے نتیجے میں انصر بی بی موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ آصف اور سعید شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سرگودا منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ کوٹدو میں LPG کی سرکاری قیمتوں کو دکاندار مافیا نے ہوا میں اڑا دیا۔ دکانداروں کی جانب سے منمانی قیمتوں پر گیس کی فروخت جاری ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے امیر حمزہ سے۔ جی امیر حمزہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے LPG گیس کی قیمتوں میں کمی تو کر دی گئی ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں عوام تک جو اس کے ثمرات ہیں وہ پہنچتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہوں، یہاں پہ ہم نے قیمتیں بھی چیک کی ہیں۔ دکانداروں کی جانب سے جو ہے وہ LPG پر کے جی جو ہے وہ 220 روپے
फ़रोख्त की जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो है 177 रुपये जो है वो रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन ताहाल जो है अमल दरामद जो है वो कराने में जो है इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब बताता चलूँ, हुकूमत की जानिब से अगर कीमतें बढ़ाई जाएँ तो दुकानदार भी गैस की कीमतों में जो है फिलफौर इजाफा कर देते हैं, लेकिन कमी के बावजूद जो है ताहाल मार्केट में वो LPG गैस की पर केजी कीमत में जो है कमी देखने में अभी तक सामने नहीं आई है। दुकानदारों से इस हवाले से हमारी बात हुई है, दुकानदारों की जानिब से यही कहना है कि हमारे पास जो है पुराना स्टॉक मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ताहाल पुरानी कीमतें जो है वो चल रही। शहरियों से हमारी इस हवाले से बात हुई, शहरियों की जानिब से यही कहना है कि मौसम गर्मा के बावजूद जो है ताहाल जो है बदतरीन जो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी है। दूसरी जानिब शहरियों का मजीद ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो कीमतें कम की गई हैं उसके फ़ायदा जो है अभी तक आवाम को नहीं पहुँच सका है। मुतालबा यही किया गया है शहरियों की जानिब से कि फिलफौर जो है इंतज़ामिया नोटिस ले और हुकूमत की जानिब से जो गैस की मुकर्रर करदा कीमत है उस पर जो है फिलफौर अमल दरामद कराया जाए, ताकि हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ फराहम किया गया आवाम को उससे। रावलपिंडी में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की सदर सबा गुल ने कम्युनिटी के लिए तालीम, तरबियत और सेहत के लिए अहम इक़दामात में अहम किरदार अदा कर दिया। सबा गुल ने IG पंजाब से ट्रांसजेंडर्स की खरीदो फरोख्त और जिस्म फरोश के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं रावलपिंडी से इफ्तिखार अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। मैडम सबा गुल साहबा, आप ये बताएं कि आपने जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनकी तालीम और तरबियत के लिए रावलपिंडी में एक स्कूल का इफ्तिताह कराया था, वो कहाँ तक पहुँचा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्कूल का इफ्तिताह नहीं है, एक स्कूल जो था यानी कि मरी रोड गाइज हाई स्कूल, उसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं। दूसरा स्कूल जो है वो वेस्ट एरिया में, उसके 14 अगस्त वाले दिन इफ्तिताह है। तीसरा स्कूल जो है यानी कि वो 26 नंबर खोखरा में, वो 3 हो गए, और चौथा जो है वो इस्लामाबाद G11 में। इन चारों स्कूलों के इफ्तिताह होंगे इंशाल्लाह। अब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है यानी कि एक स्कूल से। और इसमें यानी कि जैसे कि आपने तरबियत की बात की, उसमें यानी कि हमने हमारे इदारे ने और इतना अच्छा यानी कि आवाज़ उठाई, हमने साथ दिया, हम आगे निकले, इस चीज़ को अवेयरनेस दी। बहुत सारे ट्रांसजेंडरों को हमने स्टॉल भी लगा कर दिए। बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ट्रांस थे यानी कि वो अब कारोबार और बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। और चौथी जो बात थी यानी कि तालीम, तरबियत, सेहत अगर हमारे पाकिस्तान की ना आयल गवर्नमेंट और पुलिस हमारा साथ दे, हमारे ट्रांसजेंडर की सेहत भी बन सकती है। सिर्फ ट्रांसजेंडर के नहीं, मेरे ख्याल में यानी कि बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन बच्चों की भी सेहत बन सकती है। पुलिस का क्या करता है? पुलिस, मैं बार बार एक चीज़ को अवेयरनेस दे रही हूँ, आगाही दे रही हूँ। मुझे शिकायतें आ रही हैं, शिकवे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे खुद से प्रेशराइज कर रहे हैं, फलां चौक में खड़े हैं, फलां चौक में खड़े हैं, फलां चौक में खड़े हैं। मैं इसमें 3-4 दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ, जो रात को ट्रांसजेंडर बाहर निकलते हैं वो काली बेड़ियाँ हैं, वो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। पुलिस भी इनके साथ मिलकर अगर वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होते, जब हम एहतजाज करते हैं, कोई बात आगे गवर्नमेंट तक लाना चाहते हैं, बिल्कुल भी वो लोग हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो सारा दिन सारी रात इसी गंदगी के अंदर मद्दू रहते हैं। फिर उसके बाद यानी कि कुछ ऐसा मामलात हो जाते हैं, फिर आ जाओ सबा आ जाओ, बबली मलक आ जाओ, नियाब आ जाएं, बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टिविज़म, फिर उनको आवाज़ें मारना शुरू कर देते हैं। 2 मेरे मुतालबे हैं IG पंजाब से और IG इस्लामाबाद से। देखें, आपको मैं बिल्कुल इंसान नज़र आ रही हूँ, इसी तरह मेरी कम्युनिटी के अंदर भी तमाम लोग जो होते हैं वो इंसानी शक्ल रखने वाले, इंसानी रूप रखने वाले, इंसानी दिमाग रखने वाले लोग हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम वो सबूत प्रूफ आपके सामने टेबल पे रखूंगी। मैं आज कैमरे की आंख में खुले लफ्ज़ों में ये बात कर रही हूँ, क्योंकि एक चेयर परचेज, उम्मा ट्रैफिक, इंसानी खरीदा फरोख्त इतनी अरूज पे हम बार बार ये कह रहे हैं। मेरे पास बेशुमार वीडियोस हैं, मेरे पास बेशुमार ऐसे वॉइस मैसेज हैं, मेरे पास उन लोगों के पेपर मौजूद हैं। मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं सबा गुल जो है यानी कि ये कम्युनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कम्युनिटी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही, मैं उस कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये जो गलत क्राइम है इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें पाकिस्तान की पुलिस को हमारा साथ देना चाहिए। पाकिस्तान की पुलिस
اور اس وقت اپنی قانونی کارروائی پہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے. جس مجھے گالیاں ملیں گی, مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, مجھے سب کچھ مل رہا ہے. مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا گروہ ہے, میری جان کو بھی خطرہ ہے. آخری لفظ میرا یہی ہوگا خدا کے واسطے, آج جی پنجاب صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, HIV ایڈز اتنی پھیل چکی ہے, بے شمار لوگوں کے بچے خراب ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی بچے ہیں جو ایک اکیلا بچہ ہے. اس ماں باپ کی کیا غلطی ہے؟ شیطان کا بھوت تو ہر کسی کے پر سوار ہوتا ہے, تو اس شیطان کے بھوت کو اتارنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا کام ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں. اگر جہاں کہیں میری ضرورت پڑتی ہے تو میں ہر جگہ کی نشاندہی آپ کو کرواؤں گی. آپ کہیں گے میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں, میں قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کر سچ بولنے کے لیے تیار ہوں. اب ہم گھبرا چکے ہیں, اب ہم تنگ آ چکے ہیں, کیونکہ ایک دن ایسا آنا ہی آنا ہے جس دن میں مجھے انتظار ہے. میں نہ تو کلچر کے خلاف ہوں, نہ تو ٹرانسجنڈر برادری کے خلاف ہوں. اگر میں خلاف ہوں, اس گندگی کے خلاف ہوں, اس کرائم کے خلاف ہوں, اس کریکٹر کے خلاف ہوں, جو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اسے باخوب طریقے سے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں. میں آخری میرا میسج, 2 لاکھ سے شروع ہوتی ہے ان کی بولی 50 لاکھ تک. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, پاکستان کا قانون یہ فرماتا ہے, پاکستان کا یہ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے, یا کسی خواجہ سرا یا کسی ٹرانسجنڈر کی بولی لگ جائے, یا اسے بیچا جائے, یا اس کے پر تشدد کیا جائے, یا اسے مارا جائے, یا اس کے بال کٹے جائیں, یا اس کے پر تیزاب پھینکا جائے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ خدارا ان گروہوں کے اوپر توجہ دیں جو گروہ اور اپنے ہی بچوں سے جسم. نارو کے نوجوانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. مطالبات کے حق کے لیے 0 پوائنٹ سے سٹی چونڈا تک پیدل لانگ مارچ. وکلا برادری سیاسی سماجی حلقوں نے بھرپور شرکت کی. مزید جانتے ہیں امام ڈونو سے. جی امام, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ شکریہ. ہم اس وقت موجود ہے تحصیل نارا کے سٹی چونڈکو شہر میں. یہاں پر جو ہیں عوامی اتحاد نوجوانوں کی طرف سے پیدل لانگ مارچ نکالا گیا ہے, جو کہ 0 پوائنٹ سے لے کر سٹی چونڈکو تک پہنچ گیا ہے. مزید ہمارے ساتھ کچھ شراکین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے. جی, آج پیدل مارچ ہے, اس کا جو مقصد ہے کہ نارا تحصیل میں جو بنیادی سہولات ہیں وہ ہمیں نہیں دی جا رہی. ہماری جو تعلیم ہے یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. ہماری جو نارا تحصیل ہے اس میں ایک بھی ڈگری کالج نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی 2-3 ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں اس میں کلاسز نہیں چل رہی. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ مقرر کر کے ہماری تعلیم کو جو ہے نا سہارا دیا جائے. آپ کو کچھ دن قبل جو ہے کہ ایک بری خبر ملی تھی, پورا جس کی وجہ سے پورا نارا تال کا ایک سوگوار ماحول بن گیا ہے. عبدالصمد مہر ہمارا ایک وہ ایسا اسٹوڈنٹ تھا جو یہاں پہ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے, تبھی تو وہ اسلام آباد گیا اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو ہم سب یہی مطالبہ لے کر آج باشعور دوست یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ روڈ ہیں, ہمارے جو راستے ہیں نارا تعلقہ کے جو بھی بنیادی مسئلے ہیں وہ حل کریں. یہاں پر روڈ کا سسٹم ہے یہ بالکل تباہ ہوا ہے. جیسے کہ ہمارے یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ تعلقہ نارا میں تو ایسی کمپنیز ہیں جو ملینز اور ٹریلینز میں پر ڈے پہ گیس اور پیٹرول فراہم کرتی ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں تعلقہ نارا والوں کو کیا ملتا ہے؟ دھکے, صرف دھکے ملتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.